وہ کہتے ہیں کہ اعمال نہیں بلکہ صحائف اعمال، اعمال کے صحیفے، دائیں بائیں کندھے پر فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے کا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے اور بائیں کندھے کا فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور اس میت، اس مرے ہوئے انسان کی گردن میں حمائل کر دی جاتی ہے، وہ قبر میں ساتھ ہوتا ہے۔ جب کل قیامت قائم ہوگی تو وہ صحیفے لے کر اٹھے گا، انہی صحیفوں کو تولا جائے گا، انہی صحیفوں کو تولا جائے گا۔ یہ بات بھی ثابت ہے۔ اور معتزلہ کے رد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحائف کا تو جسم ہے، آپ نے میزان کا انکار کیا اس لیے کہ اعمال آراز ہیں اور اعمال آراز کا وزن ممکن نہیں ہے، تو صحیفے تو جسم ہیں، صحیفے اجسام ہیں اور ان میں آراز لکھے گئے ہیں، تو اجسام کو تولا جا رہا ہے۔ تو آپ نے مطلق جو رد کیا میزان کا وہ بھی حماقت ہے، نصوص کا انکار ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صحیفے تولے جائیں گے، جس کی ایک واضح دلیل مسند احمد کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن شخص لایا جائے گا، تھر تھر کانپ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ اس کے آگے 99 رجسٹر گناہوں کے کھلے ہوئے، 99 رجسٹر سب گناہوں سے بھرے ہوئے، اور کل سجل الی مد البصر، ہر رجسٹر کا طول و عرض جو ہے وہ تا حد نگاہ ہوگا، گناہوں سے بھرے ہوئے۔ فرشتے دیکھیں گے کوئی نیکی تو ہے نہیں، گناہ ہی گناہ، یہ گناہ کس چیز سے تولے جائے؟ وزن کا تو کچھ سلسلہ ہے ہی نہیں، کس نیکی کے مقابلے میں ان دفاتر کو تولا جائے؟ فرشتے کہیں گے چلو جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بعض الفاظ کہ فرشتوں لا تعجلوا علی عبدی، میرے بندے پر جلدی نہ کرو، ان لہ عندی شیئا، اس کی میرے پاس ایک چیز موجود ہے، بعض میں حسن، اس کی ایک نیکی میرے پاس موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرش سے ایک پرچی نکالے گا، یہ اس کی نیکی ہے، موجود ہے، اب نیکی آ گئی، اب وزن کرو۔ ایک طرف صحیفے ہوں گے گناہوں کے 99 اور ایک طرف ایک نیکی کی پرچی۔ بندہ خود کہے گا این البطاقۃ من سجلہ، یا اللہ یہ ایک پرچی 99 دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احضر وزنہ کا، جاؤ اپنا وزن دیکھو، ان کو تولا جا رہا ہے، اسے جا کر دیکھو، پہنچ جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ رجسٹر ہلکے پڑ جائے گی، پرچی نیچے، وہ پلڑا بھاری ہو کر نیچے جا رہا ہے اور دفاتر ہلکے پڑ کے اوپر کو پرواز کر رہے ہیں۔ ایک پرچی بھاری ہوگی، کھولا جائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور بعض آدمی اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کی توحید کی گواہی کتنے علم کے ساتھ اور کتنی بصیرت کے ساتھ ہوگی، کتنے فہم کے ساتھ ہوگی، کیسا اس کے دل میں توحید کا جازم عقیدہ ہوگا اور شرک سے نفرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ہی نیکی پسند آ گئی اور اس کی اس ایک ہی نیکی نے 99 گناہوں کے رجسٹروں کے پرخچے اڑا دیے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ اعمال کے صحیفے تولے جائیں گے۔ بعض علماء کی رائے اور بعض علماء کی رائے ہے کہ عمل کرنے والے کو تولا جائے گا اس کے اعمال سے، بندہ آئے گا اللہ اس کو میزان میں ڈال دے گا، اس کے اعمال سمیت جو اس کے اعمال ہوں گے، نیکیاں دائیں پلڑے میں رہ جائیں گی نیکیوں کے پلڑے میں، اور گناہ اس طرف چلے جائیں گے اور تولا جائے گا، انہیں صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ یہاں بھی معتزلہ کے جواب میں کہا جا سکتا کہ یہ تو جسم ہے نا، جسم کا وزن آراز کا نہیں، تم نے کس بنا پر مطلقاً میزان کا انکار کر دیا؟ حالانکہ دو وجوہات موجود ہیں تمہارے ذہن کے مطابق میزان پر ایمان لانے کی۔ بخاری شریف کے حدیث دلیل ہے کہ قیامت کی رب سمین لا یضر عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم شخص آئے گا، بہت سے لوگ ہوں گے بڑے بھاری بھرکم موٹے تازے، اللہ ان کو میزان میں ڈالے گا اور ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، یعنی صاحب عمل کو تولا گیا، اس کا جسم کہاں گیا، اس کی نیکیاں کہاں گئی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اور اس کی دوسری دلیل جناب عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ
جن کی پنڈلیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. یعنی صحابہ ایک دفعہ ان پنڈلیوں کا مذاق اڑا رہے تھے، پتلی پتلی ٹانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اثقل فی المیزان من احد. میرے عبداللہ کی یہ دو ٹانگیں، یہ دو پنڈلیاں کل اللہ کے میزان میں ڈالی جائیں گی، اور صرف یہ دو ٹانگیں احد پہاڑ سے بھاری ہوں. ایک طرف موٹا تازہ انسان جس کا وزن پورے وجود کا مچھر کے پر کے برابر نہیں، اور ایک طرف یہ عظیم الشان صحابی جس کی صرف دو پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھاری ہوں. جس کا معنی اللہ تعالیٰ صاحب وزن کو بھی تولے گا، عمل کرنے والے کو بھی تولے گا. یہ تین اقوال علماء کے، مگر جمہور کا قول، پہلا قول، اور یہی موقف امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ بنو آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور بنو آدم کا قول تولا جائے گا. بعد اس میں اقوال ہے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ. اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. یہ بالکل صریح بات ہے. اور یہ نسخہ ہمارے سامنے، اس میں قولہم اعمالہم وقولہم توزن. اس میں ایک نقطہ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے، ان کا ایک علمی موقف جس میں ایک بڑا نزاع کھڑا ہوا، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. یعنی قول مصدر ہے، قال یقول قولا مصدر، یعنی بنو آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کا بات کرنا تولا جائے گا. کیوں تولا جائے گا؟ کیونکہ بات کرنا ابن آدم کا فعل ہے. ابن آدم کا فعل ہے. جو بات کر رہا ہے وہ نہیں، بات کرنا ابن آدم کا فعل. اور قول میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، اذکار بھی ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی ہے. اور قول میں غیبت اور چغلی اور نمیمہ، حسد کی باتیں، یہ سب قول میں. جس طرح غیبت اور نمیمہ ایسا قول جس کا گناہ ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت یہ ایسا قول جس کا اجر ملے گا. تو قول کو تولا جائے گا، مقول کو نہیں. یہ قول اور مقول کا فرق ہے. قول بات کرنا اور مقول جو بات کی جائے. تلاوت مصدر ہے، مطلوع جس کو پڑھا جائے، جس کی تلاوت کی جائے. تلاوت تولی جائے گی، مطلوع نہیں. مطلوع کلام الرحمن. اس طرح قول تولا جائے گا، مقول نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس قول، لفظ قول کے ذریعے رد کیا اس دور کی ایک فکر کا. وہ طلباء اور طالبات نے پڑھا اپنے مشائخ سے کہ ایک نظریہ اس دور میں پھیلا امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک سوال کے جواب کی وجہ سے. کیا نظریہ؟ جب پوچھا کیا ما تقول فی لفظ کا بالقرآن، آپ کا لفظ قرآن کے بارے میں کیا خیال؟ آپ کا لفظ یعنی آپ کا پڑھنا، یعنی سوال ملفوظ کا نہیں ہے، سوال لفظ کا. فرمایا کہ لفظ بالقرآن مخلوق، میرا قرآن پڑھنا مخلوق ہے. قرآن ملفوظ ہے، قرآن مخلوق نہیں، میرا قرآن پڑھنا مخلوق ہے. تو قول اور لفظ یا نطق یہ بندے کا عمل ہے. منطوق اور نطق اور، قول اور مقول اور. تو قولہم یوزن، انسان کا بات کرنا اس کو تولا جائے. بات اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. جس طرح بری بات گناہ کا باعث ہے اور گناہوں کے پلڑے کے ثقل کا باعث ہے، اچھا قول نیکی کا باعث ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے. تو قول یعنی قول کا تولا جانا حق ہے. قول کا تولا جانا حق ہے. تو گویا عمل بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. جو آپ کے اذکار ہوں، جو آپ نے قرآن پڑھا ہو یا بری باتیں کی ہوں، سب کا وزن ہوگا. اور پھر اس وزن کے مطابق جو فیصلہ سامنے آئے گا وہ فیصلہ صادر کیا جائے گا. یہ مقصد ہے، یعنی قول اور اقوال کا فرق. تو بنو آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی. سوال یہ کیوں تولے جائیں گے؟ دیکھو اعمال کے تعلق سے کتاب و سنت میں دو شرطیں ہیں. یعنی قیامت کا حساب ان دو شرائط کی تکمیل کے ساتھ. عمل ان دو شرائط کی تکمیل کے ساتھ.
اعمال گنے جائیں گے ضرور، گنتی ہوگی ضرور. نمازیں عمر آپ کی 50 سال تھی، 50 سال کی نمازیں شمار کی جائیں گی. مال آپ کو مثلا 2 کروڑ روپے تھا، 2 کروڑ کے حساب سے اس کی زکوٰۃ گنی جائے گی. روزے گنے جائیں گے کہ آپ نے 50 سال کی عمر میں اتنے روزے بنتے ہیں، پورے رکھے یا نہیں رکھے. یہ گنتی، یہ ہے اعمال کی تعداد. لیکن کتاب و سنت نے صرف تعداد کی بات نہیں کی، عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں بھی ذکر کی. اخروی حساب ان 2 شرطوں کی تکمیل کے ساتھ. یعنی قیامت کا حساب اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اعمال کو تولا نہ جائے. پہلے اعمال کی تعداد اور اس کی گنتی کا حساب، پھر اعمال کو تولنے کا حساب. تولا کیوں جائے گا؟ وہ 2 شرائط چیک کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں ہیں، وہ دونوں حدیثیں قول فصل ہیں. علماء نے اس کو تحصیل کا درجہ دیا. علماء نے 2 حدیثوں کو جوان القلم کہا ہے کہ آپ نے ان 2 حدیثوں میں پورا دین بیان کر دیا، پورا دین، پوری شریعت. بعض علماء کا قول ہے کہ پورے دین کا مدار یہ 2 حدیثیں. دراصل 2 حدیثیں صحت عمل کی شرطیں ہیں. اخروی حساب ان شرائط کی تکمیل کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. ایک حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. یہ عمل کی قبولیت اور عمل کی صحت کی اساسی شرط ہے کہ سارے اعمال کی قبولیت اور سارے اعمال کی صحت نیت کے ساتھ. اور انسان کو کیا ملے گا اس کے عمل سے؟ جو وہ نیت کرے گا. یہ اللہ کے نبی کی حدیث قول فصل. اس حدیث کا درجہ تحصیل کا، بڑی جامع معنی حدیث ہے. سارے اعمال، دن کے ہو، رات کے ہو، سری ہو، جہری ہو، عمل قلبی ہو، عمل لسانی ہو، عمل جوارے ہو، کوئی عمل اس حدیث کے عموم سے خارج نہیں. سارے اعمال ان کی صحت اور قبولیت نیت کے ساتھ، یہ شرط. تو قیامت میں جو اعمال گنے جائیں گے، پھر آپ کے عمل کے تعلق سے نیت کو چیک کیا جائے. یہ مطلوب قرآن کا بھی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصین له الدین یہ ایک اساسی شرط ہے. عبادت میں، عمل میں اخلاص عمل ضروری، عبادت میں اخلاص کا پہلے ضروری. یعنی قرآن نے بالکل حدیث کی تائید کی، بلکہ 2 مقام اور بھی اسی عموم کی تائید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبلی السرائر. سورہ الطارق کی آیت. یوم تبلی السرائر، تبلا بمعنی تکشف، اور سرائر سیرہ کی جمع معنی بھید، راز. اس دن رازوں کو کھولا جائے گا. اس کی تفسیر بہت لمبی. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ انسان جو عمل لائے گا، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ صدقات، یہ جہاد، یہ سارے اعمال لائے گا، پیش ہوں گے. سارے اعمال کا ظاہر دیکھ لیا. اب ان اعمال کے تعلق سے اس بندے کے باطن کو نکالو. نیت کیا تھی؟ اس نے 10 حج کیے، بڑا عمل ہے، مگر ان حجوں میں نیت کیا تھی؟ اخلاص تھا یا نہیں؟ ریاکار تو نہیں تھا، پکا نمازی تھا. ٹھیک ہے، 50 سال کی نمازیں، یہ عمل ہے، مگر نمازوں کی ادائیگی میں اس کی نیت کیا تھی؟ اخلاص تھی یا ریاکاری کی نیت تھی؟ بنیادی شرط قرآن نے لگائی. جو بات حدیث نے کی وہی بات قرآن نے کی. سورہ والعادیات میں بھی اس مضمون کو دہرایا گیا. اس مضمون کو دہرایا گیا ان الانسان ربی لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. انسان جانتا نہیں، اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور سینے کے رازوں کو نکالا جائے گا. یہ اس کا ایک معنی ہے کہ جو اس نے نیکیاں کی، اعمال کیے، عبادتیں کی، ان عبادتوں کے تعلق سے اس کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے. یہ اس کا حج ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی نیت نکالو. یہ اس کی نماز ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی نیت نکالو. یہ معیار، یہ ہے عمل کے وزن کا. اعمال کی گنتی، اور گنتی مکمل حساب نہیں ہے
بلکہ حساب کی تکمیل عمل کے وزن کے ساتھ ہے، اور یہ ترازو عمل کو تولے گا ان دو معیاروں کے ساتھ۔ جو عمل ان معیاروں سے خالی ہے، ترازو اس عمل کو رد کر دے گا، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ یہ دو اساسی شرطیں۔ تو ہم عدل کا ترازو کیوں قائم کریں گے؟ جو عمل کے تعلق سے دو شرطیں ہیں قبول عمل کی، انہیں چیک کرنے کی ترازو میں صلاحیت ہوگی۔ جو عمل اخلاص نیت کے ساتھ ہوگا اور پھر وہ سنت رسول کے مطابق ہوگا، اسے وہ تولے گا۔ اور جو عمل اخلاص نیت سے نہیں ہے، یہ اخلاص تو ہے مگر سنت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ دوسری حدیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے دوسری حدیث؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ علماء نے نیت کی حدیث کو عمل کی صحت کی باطنی برہان کہا ہے، اور یہ حدیث جو ام المومنین سے مروی ہے صحیح مسلم میں، اسے ظاہری برہان کہا ہے۔ اور ظاہر و باطن کے ساتھ مکمل دین کی صحت ان دو برہانوں پر قائم، پورا دین۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہیں، ہمارا امر نہیں، وہ مردود ہے، اور آج مردود ہو رہا ہے، میزان کو رد کر رہے۔ گو آپ نے دنیا میں گو ان کے ڈھیر لگا دیے ہو، دنیا نے واہ واہ کی ہو، لیکن میزان میں جب وہ عمل ڈالے جائیں گے چونکہ سنت کے خلاف ہے، فہو رد مردود، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن نے جا بجائے اس موقف کو دہرایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کتنے عموم کی بات، فی رسول اللہ کی تقدیم، اسوہ حسنہ کی تاخیر، جار و مجرور کی تقدیم۔ علماء اور طلبہ جانتے کتنا بڑا حسر ہے یہ تمہارے لیے نمونہ ہے ہی ایک ذات، اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ بالکل قرآن نے وہی بات کی جو اللہ کے نبی کی حدیث نے کی۔ من عمل عمل، من میں عموم ہے، من میں عموم ہے، جو بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مالدار ہو فقیر ہو، راعی ہو رعیت ہو، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی، عربی ہو عجمی ہو گورا ہو کالا، کوئی بھی، پگڑی کا رنگ سفید ہو ہرا ہو، کوئی بھی، من کوئی بھی، عامل عملاً کوئی عمل کر لے، یہاں بھی عموم ہے، کوئی عمل کر لے، وہ عقیدے کا ہو، وہ معاملات کا ہو، عبادات کا ہو، لیلی ہو نہاری ہو قلبی ہو، وہ کسی بھی نوعیت کا عمل ہو، یہاں بھی عموم، دو عموم جو لیس علیہ امرنا، ہمارا ٹھپا اس پر نہیں، عمل کرنے والا کوئی بھی، کسی جماعت کا امام ہو، لیڈر ہو، گورنر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کوئی بھی، اس کا عمل ایسا ہو جس پر ہمارا ٹھپا نہیں، ہماری تصدیق نہیں، وہ رد، وہ مردود۔ ہوا ضمیر، اس کے دو مرجع ہو سکتے، یا من یا عمل۔ من کی طرف اس ضمیر کو لوٹاؤ تو مانا عمل کرنے والا مردود ہے، عمل کی طرف لوٹاؤ تو مانا وہ عمل مردود ہے، عمل بھی مردود، عمل کرنے والا بھی مردود۔ یہ بات قرآن نے جا بجا ذکر کی، رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور یہاں فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ ہی نمونہ ہر چیز میں، عقیدہ، عمل، معاملات، عبادات، ہر چیز میں نمونہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ تو جو دو اساسی شرطیں ہیں، ان شرطوں کو دیکھا جائے گا قیامت کے حساب کے لیے، اس کے لیے میزان، وہ عمل میزان میں ڈالے جائیں گے، اور میزان میں صلاحیت رکھی جائے گی کہ وہ عمل تولنا ہے جس میں دو چیزیں موجود ہوں، اخلاص کی حفاظت ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت ہو۔ اب یہاں بڑے لوگ گر جائیں گے، کوئی آئے گا عمل میں اخلاص نہیں، اور کوئی آئے گا اس کا عمل سنت رسول کے خلاف۔ عمل کیسا ہے؟ برادری جیسا، باپ دادا، قوم برادری، فلاں پیر و مرشد، فلاں امام، بس ان کے پیروکار۔ میزان یہ باتیں نہیں جانتا، وہ ایک ہی شخصیت کو جانتے، ایک ہی ہستی کو، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ حذیفہ بن یمان کی ایک حدیث وہ حکم مرفوع ہے کہ صاحب المیزان جبریل امین، جبریل کیا کرو گے پھر؟ جبریل آپ کے اعمال کو چیک کریں گے، امین الوحی، ہر نبی کا امین الوحی،
اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی وحی کے بھی امین، وہ اعمال کو دیکھیں گے۔ اب ایسا عمل جو قوم برادری کے طریقے سے ہو، باپ دادا کے طریقے سے ہو، کیا اس کی قیمت ٹھہرے؟ یہ تو میں لے کر نہیں آیا آسمان سے، یہ تو وحی میں ہے ہی نہیں۔ جو عمل وحی کے مطابق ہوگا وہ وزن کے قابل ہوگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آخری باب میں بڑا علم سمو دیا، کامیابی کے اصول سمو دیے، اور عقیدے کی بڑی گہرائیوں سے امام بخاری نے باتیں کی، بہت کچھ یہاں کہنے کی، مگر وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا، اور نہ اس وقت صحت اس کی متحمل ہے۔ امام بخاری کا باب جو آپ نے سن لیا، آگے فرمایا قال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، قسطاس ونزل موازین القسط، یہ قسط اور قسطاس دونوں کا ایک ہی ماخذ ہے۔ گو بعض علماء نے اس کو محرم کہا ہے، وہ معنی عدل، وزن بالقسطاس المستقیم قرآن کی آیت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کر دی۔ امام بخاری جس طرح حدیث کے ماہر تھے، تفسیر کے ماہر تھے، اسی طرح لغت کے بھی بہت بڑے ماہر تھے، لغت کے بھی۔ تو قسطاس کا معنی بیان کیا امام مجاہد کے قول سے کہ قسطاس کا معنی عدل، یہ رومی زبان کا لفظ ہے، رومی سے عربی بنا، جب عربی بن گیا، عربی میں منتقل ہو گیا، تب یہ معرب لفظ عربی قواعد کے مطابق استعمال ہوگا۔ اس لیے بالقسطاس المستقیم بار پہ جر داخل ہے اور قسطاس مجرور ہے، الف لام داخل ہے اور آگے موصوف اور صفت، تو سارے عربی قواعد اس پر منطبق ہیں۔ تو قسطاس معنی عدل، ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ یہ بھی لغت عرب کا ایک تنوع اور فصاحت، مادہ ایک ہی ہے، قاسط اور مقسط ہے، لیکن قاسط بمعنی ظالم اور مقسط بمعنی عادل۔ قرآن پاک میں اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، اور وہ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، تو قاسط جہنمی ہے اور مقسط جنتی، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو مادہ ایک ہی ہے، قاف سین تو، مگر باب کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو رہا ہے، اور تبدیلی بھی زمین و آسمان کی۔ ایک کا معنی عدل ہے اور ایک کا معنی ظلم ہے، اور یہ معنی کا تنوع، یہ جو صرفی قواعد، نحوی قواعد، ان قواعد کی روشنی، کیونکہ اقساط باب افعال ہے، اور باب افعال کی خاصیت اعطاء ماخذ، ماخذ دے دینا۔ مقصد کا ماخذ قسط ہے، یعنی قسط دے دینا، تو دے دینا عدل ہے، اس لیے مقصد بمعنی عدل۔ اور قصد یقصد ثلاثی مجرد کا بعد، اس کی خاصیت سلب ماخذ ہے، یعنی قسط کو لے لینا اور قسط کو چھین لینا، اور یہ ظلم ہے۔ لہذا قاصد بمعنی ظالم ہے اور مقصد بمعنی عادل ہے۔ اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر، بڑے علماء تابعین میں سے محدث اور مفسر، ان سے حجاج نے پوچھا ما تقول فی ہے، میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ تو سعید مسیب نے کیا کہا، قاسط عادل، آپ قاسط بھی ہیں عادل بھی۔ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کہ سعید بن جبیر نے حجاج کی تعریف کر دی، اگر ان کی تنقیص کرتا تو ان کا وہ سر اڑا دیتا، تو تعریف کر دی قاسط اور عادل۔ عادل کا معنی عدل کرنے والا اور قاسط کا معنی بھی عدل کرنے والا۔ حجاج نے کہا میری تعریف نہیں کی، قاسط کا معنی ظالم ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ تعریف کا قاسط بمعنی عادل بمعنی ظالم ہے، اور یعدلون بھی ظلم کے معنی میں آتا ہے۔ یعدلون قرآن نے ظلم کے معنی میں اس کا استعمال کیا، تو تعریف نہیں کی۔ ظالم کا معنی، قاسط کا معنی بھی ظالم، اور یعدلون یا عادل کا معنی بھی حق سے پھرنے والا، انحراف کرنے والا۔ تو اکثر لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ لغت عرب کی وہ گہرائیاں ہیں جن کو میرے عزیز طلبہ اور طالبات پہچاننا ضروری ہے، تاکہ علمی میدان میں آپ کمزور ثابت نہ ہو سکیں۔ لغت عرب کو پہچاننا،
نحوی صرفی قواعد کو پہچاننا یہ علم کی قوت کے لیے ضروری ہے، علم کی قوت کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے لغت کا، الفاظ کے معنی کا، تصرفات کا، اور بعض اوقات صلات کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی کا۔ دعا ہو کا معنی کیا ہے، دعا لہو کا معنی کیا ہے، دعا علیہ کا معنی کیا ہے، وجد یجد وجدن کا معنی کیا ہے، وجد یجد وجودن کا معنی کیا ہے، وجد یجد وجدان کا معنی کیا ہے، وجد یجد موجدتن کا معنی کیا ہے۔ ان ہر مصدر کی تبدیلی سے معنی تبدیل، باب ہے کی وجد یجد، مگر ہر باب کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو۔ تو یہ آپ کے احاطہ علمی میں ہونا چاہیے تاکہ لغت پر جب عبور ہو تو کتاب و سنت کا فہم آپ کے لیے آسان ہو جائے، یہ فہم آسان۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی حدیث لائے ہیں